السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 3 پروگرام آپ نے اوپر تلے سن لیے، اس پہ جو فیڈ بیک کی قسم کی چیزیں تھیں یا کمنٹس میں سے نشان لگا کے پھر وہ ایک ایک بتانا کہ جی اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس بہت ساری ڈیٹیل میں جانے کا ایز سچ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ صرف اتنا عرض کیا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی جہالت کا بھی ثبوت دیا، لا علمی کا، یا ایک جیسے جس فیڈر پہ ڈال دیا گیا ہے عامت الناس کو، تو اسی کا وہ رد عمل دکھاتے ہوئے اپنے کمنٹ سے ظاہر ہوا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ کسی نے کہا کہ جی وہ آنے والے امام مہدی جو ہیں ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، ذرا پرانا ہے، کہ کسی زمانے میں ربوہ والے دارالضیافت میں لوگ آتے تھے اور وہ بسیں بھر بھر کے، وہ احمدی غیر احمدی مل کے اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ رات کو کھانے کے بعد اس کے لان میں لمبی نشست ہوتی تھی، اور وہ غیر احمدی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے سوالات، اپنا مولوی بھی ساتھ لے کے آئے ہوتے تھے۔ تو وہ ایک مولوی نے، ہم لوکل تھے چونکہ اور ویلے بھی تھے، تو وہ ہم کچھ 8-10 دوست جو ہیں وہ ہمیں اس مجلس کے اندر تو نہیں ہم بیٹھے ہوتے تھے، لیکن چونکہ چھوٹی چھوٹی اس کی دیوار تھی تو ہم اس کے اوپر ہی بیٹھے وہ سن رہے ہوتے تھے۔ مبشر کالوں صاحب اس دن اتفاق سے جواب دے رہے تھے ان کی گفتگو کا، علماء جو ساتھ لے کے وہ مولوی آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو سوال اٹھانا، تو اس میں سے ایک مولوی بڑا کونیاں مار مار کے کہے کہ انہوں پوچھ کہ وہ ماں دا نا آمنہ والی حدیث۔ ہم جو کہ آڈینس میں تھے ہم نے سن لیا ہوا تھا، لیکن وہ بہرحال اس نے، وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ حدیث ہے۔ تو کالوں صاحب نے بڑے تحمل سے سن کے ساری حدیث، تو انہوں نے ظاہر وہی حدیث اسی طرح پیش کی کہ ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اپنا نام محمد ہوگا، اور وہ امام مہدی کے لیے۔ تو جب وہ پوری حدیث پیش کر چکے اور بڑی تسلی سے، اور سائلنس تھی بالکل، تو کالوں صاحب نے کہا کہ یعنی وہ گویا ہی اس لفظ سے، اس فکرے سے یوں ہوئے، مجھے ابھی تک ان کا وہ انداز یاد ہے، چودھری ظفر اللہ خان صاحب نو جان دے ہو؟ کہ ہاں جی، انہوں دا ایک بھرا عبداللہ جے کراچی، اب وہ بھاولپور یا پتہ نہیں کس علاقے سے وہ وفد آیا ہوا تھا، سارے سر مار رہے ہیں، اس کی بیوی کا نام آمنہ ہے، اور مطلب یہ ان کے، میں اب زیادہ ان کے انداز کی نقل تو نہیں اتار رہا، تو انہوں نے بتایا یہی کہ وہ عبداللہ خان ان کا اپنا نام ہے، اور بیگم کا نام آمنہ ہے، اور بیٹے کا نام انہوں نے محمد رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے کرواواں دعویٰ پھر مان لو گے انہوں امام مہدی؟ تو وہ اب بوکھلا گئے، کہتے ہیں بات سنیں، ایسی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پیشخبریاں ہوتی ہیں ان کو انسان فورجری کر کے پورا نہیں کر سکتا، اور یہ تو 20 سال کے حساب سے 2 جنریشنز کی بات ہے، 3 جنریشن میکسیمم۔ پیدا ہونے والا ایک لڑکی کا نام وہ رکھ لیں، لڑکے کا نام وہ رکھ لیں، ان کی شادی کروائیں، بیٹے کا نام وہ رکھ لیں، اور وہ حدیث پوری ہوگی جی آپ کی۔ پھر جب وہ چپ کر گئے، آگے سے ان کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر جو اپنا کالوں صاحب نے بتایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ 600-700 سال بعد گھڑی گئی ہے، اور گھڑی اس لیے گئی ہے کہ اس وقت جو عباسی یا اموی، وہ جو بعد میں خلیفہ بنے ہیں، مطلب خلافت راشدہ کے بعد، تو وہ جو اس وقت بادشاہ تھا، اس کو پلیز کرنے کے لیے ان ملاؤں نے اس کے نام پر کہ یہ، تاکہ یہ ٹائٹل بھی اس کو مل جائے۔ اور یہ روایت کوئی مطلب نئی نہیں ہے، یہ انسانوں میں جب خدا تعالیٰ کا حقیقی تصور اور حقیقی عرفان دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا اس کی جگہ نہیں بنا پاتا آپ کے سینوں میں، تو آپ
عقیدے کے لحاظ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور حاضر ناظر، اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ جو آپ اسمبلی میں حلف سنتے ہیں ان کے سارے، تو اب وہ حلف جو ہے وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے دیا جا رہا ہوتا ہے نا، لیکن کسی کو اس میں بعد میں خوف خدا آیا؟ میں نے انڈیا کی اسمبلیوں کے، بہار کی اسمبلیوں کے، وہ جیسے فلموں میں حلف سنواتے ہیں، سمویدھان کو یہ کروں گا تو مطلب بھارت کو اکٹھا رکھوں گا، تو اسی طرح یہ بھی پاکستان والے بھی جب حلف لیتے ہیں اس کے بعد ہی وہ سارے بے ایمانیاں کرتے ہیں نا. تو حلفوں کی جو ہے نا وہ مٹی پلید کی ہوئی ہے اس وقت، اور جب وہ قومیں اجتماعی طور پر یہ حرکت کر چکتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ خدا اور خدا کے رسول کو نہ مان کے اپنے سمویدھان یعنی آئین کی بات کرتے ہیں اور سیکولرزم کی، لیکن بدنیتی اور جھوٹ انہوں نے بھی بولنا ہے. ان عوام الناس کا، ان پبلک کے مفادات کا جس کے تحفظ کی وہ قسم کھا کر سوارن ان ہوتے ہیں، اسی مفاد کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ بہرحال کرنا ہے، اور حلف اٹھاتے ہوئے ہی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے. بلکہ جو حلف اٹھا رہے ہیں ان کی شکلیں بتاتی ہیں کہ یہ بے ایمان ہے، انہوں نے کرنا، انہاں گاواں گواچنا ہے تو کھرا ادھر ہی جانا ہے. لیکن وہ چونکہ وہ ایک ایس او پی ہے، ایک پری ریکوزٹ ہے. جس طرح آپ رجسٹری کرواتے ہیں زمین کی، پیسے آپ نے نہ بھی لیے ہوں تو آپ نے لیکن لکھ کے کچھ دینا ہوتا ہے کہ میں نے انہیں پیسے لے لیے ہیں. یہی حال ہے. بعد میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایدی فیس بچانی ہے، اس میں یہ کرنا ہے، اس میں وہ کرنا ہے. یہی حال حلفوں کی بے ایمانیاں کرنے والوں کا ہوتا ہے، اور وہ خدا کو حاضر ناظر جاننے والے جو ہیں وہ ناظر حاضر کچھ نہیں جانتے، وہ سرے سے خدا ہی کو نہیں جانتے. تو یہ جو اب جھوٹ بولتے ہیں، جو اب اللہ کی کتاب کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ طبقہ پہلے بھی موجود تھا. اب کان میں کہنے والے ہیں نا ذرا مذہبی ٹچ دیو، تو یہ اس 7ویں 8ویں صدی کے ملوانوں نے اس وقت کے بادشاہ کو مذہبی ٹچ دینے کے لیے یہ حدیث گھڑی تھی. اور جو حدیثیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور جن کو انسانی طاقت پورا نہیں کر سکتی تھی، اِنَّا لِمَہْدِيَنَ آیَاتَینَ، ہمارے مہدی کے 2 نشان ہیں. وہ جب پورے ہو گئے، چاند اور سورج کو گرہن لگ گیا، تو پچھلا 100 سال انہی ملوانوں کو یہ بحث کرتے ہوئے گزر گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. چوتھے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس حدیث کے سچا ہونے پہ واقعاتی شہادت آ چکی ہے، اس کی روایت اور درایت جو ہے وہ امر واقعات اور روایت اور درایت سے اوپر کی چیز ہوتا ہے نا. یعنی 1000 سال سے وہ کتاب میں محفوظ تھی روایت، اور جب وقت آ گیا تو 1200 سال کے بعد چاند کو بھی گرہن لگ گیا، سورج کو بھی گرہن لگ گیا، اور انہی دنوں میں لگا جو اس میں مینشنڈ تھے، اور دعویٰ دار مہدویت موجود تھا. اور بعض میں ایسا بھی ہوا کہ جب چاند کو لگ چکا تھا تو سورج والا رہتا تھا، یا سورج کو لگ چکا تھا اور چاند والی ڈیٹ بعد میں تھی، تو ملتان اور سرگودے اور پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے کہا کہ ایک گرہن تو ویکھ لیا، دوسرا اب جا کے وہاں وہ پھر وہیں پہنچ گئے قادیان، کہ اگر واقعی دوسرا بھی لگ گیا تو علامت پوری ہو چکی ہے، بھی ہم تو پھر مانیں گے. اور یہ اس کے بیعت کنندگان کی نسلیں آج تک موجود ہیں. لہٰذا یہ تفصیلات آپ کو کچھ نہیں بتائی ہوئی، نہ آپ نے پڑھی ہیں نہ آپ نے دیکھی. البتہ آپ کن کے ہتھے چڑھے ہوئے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ ابھی ووٹ لینا تھا تو ایاز صادق اور یوسف رضا گیلانی اور اپنا یہ جو نون لیگ والے اور پیپل پارٹی کے سعد رفیق
بھج کے جب گئے ہیں مولوی کی طرف، مولوی فضل الرحمان کی طرف، چند دن پہلے تک تو اٹ کتے کا وائر تھا نا، لیکن جب اس کے بعد ووٹ کے اوپر پھر پیچ اپ جی، حضرت مولانا کی طرف، مولانا کا گھر ہمارا اپنا گھر ہے، وہ ہماری رہنمائی فرمائے. صاف شکلوں سے نظر آ رہا تھا منافق ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور سارے مل کے پبلک کو بنا رہے ہیں. اچھا، اس کی ایک اور تھوڑی سی بات بھی بتائیں. جس وقت یہ زرداری، یہ مولوی، یہ شہباز شریف، یہ ان کے وفد، یہ جب جا کے بیٹھتے ہیں اپنے اپنے ڈرائنگ روموں میں، ان کی طرف جب پیچ اپ اور سیٹیں اور ووٹ اور نمبر گیم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اندر والی باتیں تو نہیں نا بتاتے. کیمرے تک آنے سے پہلے جب باتیں طے کر کے آ جاتے ہیں تو پھر پریس کانفرنس جہاں پہ وہ پبلک کو انفارمیشن ڈسپرس کرنی ہے، تقسیم کرنی ہے جھوٹ کو، وہاں پھر آ کے وہ فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ اوتھے ہے گل کرنی ہے. وہ ان کی اوتھے ہو گل اور ان کے کمروں کی بات آپس میں مختلف ہوتی ہے، اور اس کا کچھ حصہ لیک شیک بھی ہوتا رہتا ہے، کر بھی دیتے ہیں. جیسے وہ ایم کیو ایم نے کہا کہ تسی 200% تہاڈا مینڈیٹ جعلی ہے تو ہمارا 100% ہے، فلانوں کا 50% ہے. اتنے بے ایمان، اتنے جعلی، اتنے دو نمبر، اتنے پبلک کو دھوکہ دے کے اپنے مفاد کا تحفظ کرنے والے، وہ اسلام کی دفعہ آپ کو کیسے سچ بتا دیں گے؟ اور اچھا، مولوی فضل الرحمان دین کی خاطر وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دین کی پرواہ کیا ہے؟ ایک دن وہ پیراں تھلو سیڑھی جیڑی ہے لینڈ کروزر والی تے سبز جھنڈے والی گڈیاں والی سرکاری پونے والی، وہ کٹ دیو تو اس کے بعد مولوی کو پرواہ کوئی نہیں ہے، مولوی دوانی دا نہیں رہے گا. اور یہ ایک نہیں، سارے مولویوں کا یہی حال ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جس دن میں نے یہ سنا، ایک دن ندیم افضل چند دوسری دفعہ ذکر آ رہا ہے، میرا ذاتی طور پر ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں نا، تو انہوں نے کہا کہ جب زیادہ مس یوز کرنے پہ آئے تو کہتے میں پھر انہوں نے آکھیا اسٹیبلشمنٹ نوں کہ بھائی ایسی الیکشن نہیں لڑتے، تو جب الیکشن نہیں لڑیں گے تو وہ پیچھے جو کچھ 400 کلہ یا 200 کلہ زمین ہے، اپنا آگا پیچھے برادری بہن اٹھن آنا جانا، لوگوں کی فاتحہ اور شادیوں اور مصروفیت تو ہے، لیکن مولوی کا پیچھے کیا کام بچے گا؟ کیونکہ یہ عامت الناس کی تربیت، ان کے لیے دین کی خاطر کچھ محنت قربانی، ان چیزوں پہ تو یہ کام ہی نہیں کر رہے. وقف زندگی تو نہیں ہے نا وہ کہ انہیں زندگی وقف کی تھی، وہ تو اگیچ بنا ہوا ہے اپنے اور اپنی فیملی کے، اور وہ ایک دھڑے کے مفاد کو سنبھالنے کے لیے. اور اس طرح کے بے ایمان مولوی کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت جگہ ہے، حکومتوں میں بھی بہت جگہ ہے. اور اگر آپ 70 کی دہائی کے بعد سے احمدیوں کے باہر نکل کے سائڈ پہ ہو جانے کی ایک ریزن تلاش کریں تو وہ یہ بھی ہے کہ ان کا ہیومن سٹف انگلیوں پہ نہیں ناچ سکتا تھا. آج بھی آپ مثال لے لیں، پرائیویٹلی آپ وہ عاطف میاں کے وہ سنتے رہتے ہوں گے جو پوڈ کاسٹ یا پروگراموں میں بات ہوتی ہے، اس پروفائل کا بندہ، اور اس کو جب وہ فائنانس کا شعبہ سنبھالنے کی بات کریں بھی تو وہ تو سیدھی سیدھی بتا کے وہیں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں نا کہ آپ کی یہ ضرورتیں، آپ نے جب تک یہ کام نہ کیا آپ کی فائنانس نے سیدھا کوئی نہیں ہونا. اسی طرح کے لوگ تھے نا آج تک، اور ابھی تک وہی ہیومن سٹف ہے. یہ طبقہ سوٹ نہیں کرتا تھا، اس طبقے کے ساتھ سودے بازی نہیں ممکن تھی. یہ طبقہ اگر دین کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہے تو پھر یہ دین کے نام پر دنیا کے چکروں میں نہیں پڑ سکتا تھا. اور مولوی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا اور ان کا بھی بتا دیا. چند دن پہلے تک پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے تھے، الیکشن کیمپین میں ان کے منہ اور ہوتے ہیں، بعد میں اور ہیں، ووٹ مانگنے کے لیے، پھر نمبر گیم پوری کرنے کے لیے. لہٰذا یہ ایک گریٹر بے ایمانی کا اکٹھ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں ہے. اور
انگلیوں پہ ناچنے والے اور اپرچونسٹ اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. وہ اپ رائٹ اور اپنی شخصیت اور ذات کا تحفظ اور اپنے اصولوں پہ پہرا دے کے پھر خدمت کرنے والے یا خدمت کا رستہ ہو تو آگے آنے والے، ادروائز نہ آنے والے، وہ طبقہ ہے ہی نہیں. ان میں سے اپنی جان بچانا، اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے فیوچر پہ نظر رکھ کے تو آگے بڑھتے چلے جانا اور اپنے انسانی اوصاف کا تحفظ کرنا، یہ ہے اصل میں مشکل کام. نہ کرتے ہوئے بھی جب آپ بڑے بھی امن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو پچھلے 2 ہفتوں میں یا 10 دن میں 2 تو جگہ پہ یعنی اپنا ٹوبے گوجرے میں اور بہاولپور میں، حاصل پور میں حملہ ہوا نا اس عام شریف احمدی پر جس کا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، اور ریاست کو اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. ریاست کو پرواہ ہے کوئی نہیں، اور آپ ساروں کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کمزور نہتی اقلیت جو ہے اس کے اندر اتنا دم خم نہیں کہ وہ اپنا تحفظ خود کر سکے. تو پھر یہ تحفظ ہو کیسے رہا ہے؟ تحفظ کی قسم ہے، یعنی آپ 10 سال کی ڈائسیکشن کریں، 5 سال کی ڈائسیکشن کریں، 2 سال کا سپین بنا کے پھر اس کا تجزیہ کر لیں، یا پچھلے 50 سال کا کر لیں، یا فار دیٹ میٹر آپ پچھلے 75 سال کا کر لیں. تو جہاں سے ابتدا کی تھی بہت آگے جا کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے، اور وہ ایک سسٹمیٹک اور کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ وہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ سسٹم آپ اپنا بنا نہیں پاتے، اور ہمیں آپ انکلوڈ کریں یا ایکسکلوڈ کریں، ہم سسٹم ڈیولپمنٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے، وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. چونکہ نظر آ رہا ہے کہ جس وقت بیڑا بالکل غرق ہو چکا ہوتا ہے تو پھر بندوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے. اور پاکستان یا انڈیا یا ساؤتھ ایشیا میں جو تباہی پھیرے، یا وہاں پر انسانوں کے سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کرتے کرتے ان کو کوڑی کے بھاؤ کا نہ چھوڑیں جب آپ، تو اس کو دوبارہ جب سیدھا کرنا ہے تو وہیں کے لوگ چاہیے. یورپ امریکہ کے لوگوں نے تو ادھر جا کے، مطلب کون ہے وہ جو کسی کی موت کون اٹھائے گا؟ جن کا مسئلہ ہے انہوں نے نہیں ہے بالآخر اس کو سلجھانا یا سلٹانا ہے. تو یہ جو ہے نا لانگ پلاننگ کے ساتھ، زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ، صورتحال پہ پوری نظر رکھتے ہوئے اس کو نسل در نسل آگے بڑھتے چلے جانا، اور یہ دیکھنا کہ کل مطلب ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ کامن ہی ہے. کسی زمانے میں بال ہوں گے جلد پر زیادہ، بعد میں کم ہو گئے، کبھی داڑھی یا شیو کرنے والی نسلیں پیدا ہوئیں، کوئی کلین شیو ہوئے، کوئی داڑھی رکھنے والے ہوئے، کسی کے قد بڑے کسی کے چھوٹے، لیکن ریڑھ کی ہڈی انسانوں کی اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے. اسی طرح سے یہ جو بنیادی انسانی اوصاف ہیں، یہ سمجھ جانا کہ یار انج کیتا تو یہ رزلٹ نکلنا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں آپ، شروع ہو گئے ہیں، آدھے جو ہے ٹانگ کھینچنے پہ ہیں، آدھے گالیاں دینے پہ ہیں، آدھے جو ہیں وہ اپنی بلے بلے کروانے پہ ہیں. آٹے کے تھیلے اور رمضان اب ظاہر تازہ ترین بکنے والا مال اور چورن ہے، تو اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. اس فضا میں انسانی ذہنوں کی ترویج اور تربیت اور ان کی بڑھوتری اور ان کے ڈائلاگ اور کیتھارسس کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کوئی نہیں ویلا. اور میڈیا جس طرح کا ہے وہ انہی میں سے بہت سوں کے پے رول پہ ہے، آدھا ان کے ساتھ آدھا ان کے ساتھ، اور ان میں سے کچھ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تاریخ کے دانشور اور تاریخ میں جگہ بنانے والے صاحب الرائے اور کھڑے ہو جانے والے ثابت ہوں گے. وہ حامد میر ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کہیں کاشف عباسی ہیں، کہیں وہ نام کیا کسی کے لینے، لیکن یہ کل کی پود ہیں، ان کو کھڑا ہونا نہیں آتا.
وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ان ساروں کا بھی لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ جہاں بنیادی طور پر گراس قسم کی وائولیشن آف ہیومن رائٹس ہوئی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، اس کے سامنے اگر وہ کھڑے نہیں ہو سکے تو باقی کسی چیز میں انہوں نے کیا کھڑے ہونا. لہذا یہ چیز جو ہے یہ ان کے بس سے باہر ہے، وہ گواہی بھی وہ نہیں دے سکتے. اب آ جا کے اپنا ہی ہے وہ پڑھنے کا، لکھنے کا، بولنے کا، سمجھنے کا، فیوچر میں اپنی نسلوں کی تربیت کر لینے، نسلوں کی کیا اپنی تربیت کر لینے کا. لیکن یہ کام بظاہر بڑا غیر دلچسپ سا ہے. اس لیے جب اس طرح کے پروگرام آتے ہیں تو وہ میں دیکھتا ہوں، وہ 1500 2000 دیکھ کے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ سانوں پتہ ہے. وہ میں آڈینس کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی نہیں پتہ. جس دن آپ کی پرائیورٹی میں وہ جو ڈنڈے پھٹے والی گفتگو جو ہے وہ 10-10 ہزار دیکھنے والے ہوں آپ، اور جو نارمل ایکسچینج آف تھاٹ ہے وہ آپ 2000 پہ بس ہو جائے آڈینس کی، تو پتہ مجھے یہاں بیٹھے ہی لگ جاتا ہے کہ آگے سننے والے جو ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کے ذہن اب کہاں پہ ٹیون ہو چکے ہیں. آپ کو بھی اب وہاں سے واپس نکلنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ ایمرجنسی کی اور مشکل وقت کی تھمیاں ہیں جو نیچے دے کے تو وہ چھت بچانی پڑنی ہے. لیکن یہ تھمیوں کو بھی ذہنی دیمک لگ جائے اور لڑائی پہ آپ خوش رہیں اور نارمل گفتگو پہ آپ کہیں کہ پتہ پھر کوئی نہیں ہے. اب میں نے یہ نکال کے رکھی ہیں کہ کچھ چیزیں کہ ہمارا جو ہیومن سٹف ہے وہ کس طرح کب پرانے زمانوں سے لے کے کیسے آ رہا ہے، اور کس طرح ہم نے مختلف مواقع جب گزارے تھے تو جانتے بوجھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس ٹائم کو بھگتا تھا، اور آج اس کے اگینسٹ ہمیں جس سطح کی ریکگنیشن اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوئی ہے اس کا 100واں حصہ بھی ہماری مخالفت اور ہمیں ایکسکلوڈ کرنے والوں کو نصیب نہیں ہے. ادھر ایک بلڈنگ بن گئی ہے، اس بلڈنگ میں جا کے شیروانیاں پہن کے جتنے مرضی حلف اٹھا لیں، لیکن وہ حلف اٹھاتے وقت جب آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور پچھلے ہر انتخاب کے وقت جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹے سچے کی پھر دو ذاتیں ہو جاتی ہیں اور ان کے رزلٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہمارا رزلٹ کہاں سے شروع ہو کے اب کہاں تک آ چکا ہے، یہ کچھ چھوٹے چھوٹے انتخاب میں نے تحدیث نعمت سے کیے ہوئے ہیں جو ظفر اللہ خان صاحب کی بایوگرافی میں سے، آٹو بایوگرافی میں سے، کہ کہاں کہاں وہ جب بات کرتے تھے تو گورنر پنجاب کے ساتھ بھی اسٹریٹ فارورڈ تھے تو کتنے تھے، کمشنر یا ڈپٹی کمشنر لاہور کے ساتھ اگر سیدھی بات کرنے کا موقع آ گیا تو پھر کس طرح کی ہے. اور امام جماعت احمدیہ کو اس زمانے میں گورنر پنجاب انگریز جو تھا وہ کس طرح گھیر گھار کے تو یہ قائل کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو بھی کرتے چلے جائیں آپ اب ایسے کر دیں. انہوں نے ایک جگہ پہ بھی کمپرومائز اس پہ نہیں کیا کہ یہ میں کیوں کروں، اور بالآخر گورنر پنجاب کو ماننا پڑا کہ نہیں ان کا موقف ٹھیک ہے. تو ہم تو وہی ہیں جو 30 کی دہائی میں تھے، جو 40 میں تھے، یا بلکہ جو 1899 میں تھے وہی اب ہیں. اپنے حالات کے فرق کے ساتھ نیچرلی اس وقت اگر درزی اور طرح کے کرتے سیتے تھے، اب اور طرح کی شرٹیں سیتے ہیں، لیکن اندر ریڑھ کی ہڈی ہماری وہی ہے. تو اس ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد اپنے جسمانی اعضاء اور ان کی رگ پٹھے کی ترویج اور تربیت یہ سامنے رکھ کے کہ ہم کون ہیں یہ کرتے چلے جانا ہی اصل کام ہے. کچھ چیزیں ہمارا ہیومن سٹف نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کہیں نہیں موجود. کچھ چیزوں پہ وہ شیر مادر کی طرح منہ مارتے ہیں، اور خاص طور پر جھوٹ اور بے ایمانی کے اوپر. تو آپ ہی میرا جیپو جی، آپ ہی میرے بچے جو وہ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جی اسٹیبلشمنٹ ہو جی حکومت ہو جی عدالت، تو رل مل کے خوب بگاڑی ہے ساڑی بنی ہوئی کھیڈ رقیبہ نے. تو یہ ملک کی ساری تقدیر کا بیڑا غرق کرنے والے تو آپ سارے خود ہی ہیں نا. یہ
تو ان کے اوصاف کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، نہ تھاٹ میں، نہ بیان میں، نہ میڈیا ایکٹیویٹی میں، اور نہ ووٹ کاسٹنگ میں۔ یہ سم ٹوٹل ہے۔ اب اگلا کچھ چیزیں پیش کریں گے اور اس کے بعد پنجابی پروگرام کی باری ہے۔ سر دست یہی ہے کہ جب آپ دیکھ لیں نا کہ ساری باتیں سننے کے بعد اینڈ پہ پھر کوئی کمنٹ کر کے چلا جائے کچھ بھی ہو آپ کافر ہیں، ٹھیک، ویل، لیکن کچھ بھی ہو آپ اپنا اسلام قائم بھی نہیں کر سکے اور نافذ بھی نہیں کر سکے۔ ایک دوسرے کو مارتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے جا رہے ہیں، اور بالآخر ایک ایک شک سے آپ شروع ہوئے تھے، اب روزانہ کی بنیاد پر توہین در توہین کرتے کرتے پورا آئین کنٹیمینیٹڈ کر کے بیٹھے ہیں۔ سنبھالیں آپ اس کو۔ ہم وہیں ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔